اب یہ اسرائیل پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ ان اسرائیلی یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی قسم کی بھی پاکستان کے خلاف جرأت کی، مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کی صرف فوج مقابلہ نہیں کرے گی، فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام بھی ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے ذریعہ سے، مسلمان کے ہاتھ سے ان کافروں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی مسلمان کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، تم ان کافروں سے قتال کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعہ، تمہارے ذریعہ ان کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے، ان کافروں کو ظلم کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعہ ان کافروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم کافروں کا مقابلہ کرو گے، کافروں سے جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب دیکھیں کہ کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاموش ہو کر نہ بیٹھیں، جتنا ہو سکے اس مسلمان کا، مظلوم کا ساتھ دیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسرائیل سے کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسرائیل کو اس کے ظلم مزہ چکھایا جائے، اسرائیل کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے۔ تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ایران نے اسرائیل کو ظلم کا مزہ چکھا دیا۔ اب یہ اسرائیل پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ ان اسرائیلی یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی قسم کی بھی پاکستان کے خلاف جرأت کی، مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کی صرف فوج مقابلہ نہیں کرے گی، فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام بھی ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ علماء کرام ان کو حکم تو دیں، یا حکومت کی طرف سے ان کو اجازت تو ملے، اجازت ملنے کی دیر ہے، اپنا سینہ تان کر کافروں کے مقابلے میں آ جائیں۔ ان اسرائیلیوں کو سوچنا چاہیے، پاکستان کو دھمکی دینے والا اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، ان کو سوچ لینا چاہیے۔ پاکستانی فوج کو انڈیا نے آزما لیا، اور اس کا نتیجہ انڈیا نے دیکھ لیا۔ اب پاکستانی عوام کو نہ آزمائیں، اور اسرائیل کو بھی چاہیے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کو نہ آزمائیں۔ پاکستانی فوج اور عوام تو بہت بڑی بات ہے، پاکستان کا چاول بھی کرنل ہے۔ تو اسی لیے اسرائیل کو سوچ سمجھ کر پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔
پاکستان سے چھیڑ چھاڑ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑے گی انشاءاللہ۔ ان اسرائیلی یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جو ہم شادی کی خوشی بھی میدان جنگ میں مناتے ہیں۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا واقعہ معروف اور مشہور ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، رات گزاری، صبح کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے، جہاد کے لیے اعلان فرما دیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی بیٹی جمیلہ سے شادی کی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا سردار ہے، اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ اور ان کی بیٹی جمیلہ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں اور سچے اور پکے مسلمان ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتے۔ باپ ہدایت سے محروم ہو گیا، عبداللہ بن ابی، بیٹا عبداللہ اور بیٹی جمیلہ دونوں پکے اور سچے مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی کی بیٹی جمیلہ سے شادی کی، اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو عامر تھے، وہ بھی کافر تھے اور کفر کی حالت میں موت آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ وقت گزارا، غسل بھی نہیں کیا۔ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جہاد کا اعلان سنتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اعلان پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے، میدان میں پہنچے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی میدان جہاد میں، اسی غزوہ احد میں بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کر دی۔ اور دوسری طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو عامر کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ پکا کافر تھا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کا والد پکا کافر تھا اور کفر کی حالت میں موت آئی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو صحابہ اکرام کو فرمایا، او میرے صحابہ دیکھو تو صحیح کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے فرشتے لے گئے، آسمان اور زمین کے درمیان میں چاندی کے تشت میں رکھ کر، چاندی کے تھال میں رکھ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو ان کے سر سے
پانی ایسے ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی تازہ تازہ غسل کیا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیوی، ان کی زوجہ جمیلہ سے جا کر پوچھو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ بیوی نے بتایا یا رسول اللہ، جیسے ہی آپ کے اس غلام نے جہاد کا اعلان سنا، آپ کا فرمان سنتے ہی لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے اور غسل بھی نہ کر سکے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے حنظلہ کو بادل کے پانی سے آسمان اور زمین کے درمیان میں لے جا کر غسل دیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ اگر یہ اسرائیلی یہودی مسلمانوں کی یہ تاریخ دہرانا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منہ کی کھائیں گے۔ مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے ذریعہ سے، مسلمان کے ہاتھ سے ان کافروں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی مسلمان کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔